دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد الى اللحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام و صدر محترم اور عزیزان گرامی، پردہ میں رہنے والی خواتین، عزیز میرے پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مجلس تعلیمی بیداری و اتحاد المسلمین اور قومی یکجہتی کے موقع پر آپ لوگوں نے تشریف لائی، آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں آپ لوگوں کا کم ہے۔ یہ قومی یکجہتی اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی ہمارا برابر ساتھ دیتے آئے اور ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی برابر ساتھ دیتے آئے، جس کے بنا پر آج الحمدللہ آپ کے نظر کے سامنے یہ مدرسہ، اور آپ نے دیکھا بھی کہ مدرسے کے طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھا اور جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی، اللہ کا آپ بھی شکر ادا کریں کہ اگر یہ بچے اس مدرسے کے اندر اپنی جد و جہد کے ساتھ محنت کرتے رہیں تو الحمدللہ آگے چل کر آپ کے لیے ثواب جاریہ کا، صدقہ جاریہ کا ایک راستہ بن جائے گا۔ اور میں ان درد مندان سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے پیچھے میں بچوں کے لیے طرح طرح سے ہمت دیا کہ بچے تم دور دراز سے پڑھنے کے لیے اس مدرسے کے اندر آئے ہو، لو یہ میرے 5 روپے لے لینا، چاکلیٹ کھا لینا یا پھر کچھ ناشتہ کر لینا۔ میں ان درد مندان سے بھی بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اور دوہرا اجر عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، آپ نے سمجھا کہ یہ دینی تعلیم کیا ہے، یہ علم نبوت کیا ہے، نبی کا لایا ہوا تعلیم کیا ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے خاص اسی کام کے لیے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھول بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کدھر غرق ہو گیا، کدھر ڈوب گیا ہے؟ اپنے کرم کرنے والے رب کو، اپنے پالنے والے رب کو تو بھلا دیا، جس رب نے بربک الکریم، کہ جس رب نے تجھے اوپر کرم کیا۔ تم کبھی غور تو کرتے کہ تجھے بنانے والا کون ہے؟ تیرے دماغ میں اور دل میں جو سوجھ بوجھ تیار ہوتی ہے، اس سوجھ بوجھ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ کے بندے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ لب و لہجے یا پھر یہ زبان، یہ پھر آنکھیں، پھر یہ کان، اور یہ پھر کانوں کے اندر سننے کی سماعت کی طاقت کس نے رکھی؟ آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی کس نے رکھی؟ آنکھ رہنے کے باوجود اگر اللہ پاک یہ روشنی چھین لے تو تم بیکار ہو جاؤ گے۔ یہ جسم رہنے کے باوجود اگر تمہارے روح کو نکال لیا جائے تو یہ جسم بیکار اور لاش میں گنتی ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا ان پر۔ اصل مقصد ہے
کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت جسم کے اندر جس کا نام روح کہا جاتا، اور اس کی اللہ نے 4 جگہ رکھے، عالم ارواح، عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اگر ان تمام چیزوں کو تہہ دل سے نہیں مانتے تو پھر ایمان والوں میں گنتی نہیں ہو جائے گی۔ کیا؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس لیے کہ یہ قرآن کو جو مانتے یہ فرشتوں کے ذریعے سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوئی۔ تو فرشتوں کو ماننا، وملائکتی، پھر کتابوں کو ماننا، ورسولہ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے آنا کہ مرنے کے بعد تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور میں قربان جاؤں ان ماؤں پر جن ماؤں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے داخل کیا، جن ماؤں نے اپنے کلیجے کے اوپر پتھر رکھا اور پھر مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ ایک بچہ کا باپ شرابی تھا، ادھر ادھر کی زندگی کٹایا کرتا تھا، لیکن اس کی آخری وقت جب آئی تو اپنے بیوی سے کہہ دیا، محترمہ ادھر آؤ، جب یہ بچہ تھوڑا سا ہوش والا ہو جائے اسے کسی مولوی کے پاس کسی مدرسے میں داخل کر دینا۔ دھیان سے سننا بھائی میرے، مدرسے میں داخل کر دینا۔ اور جب وہ بچہ کچھ ہی دن کے بعد باپ نے نصیحت کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں نے بچے کو لیے مدرسے میں داخل کرا دیا، اور مدرسے کے اندر مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی مغفرت اس وقت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کہ اے فرشتے ادھر آ، فلاں کو جو طے ہو گیا کہ جہنم دوزخ کے اندر داخل کرنی ہے، اس کا بچہ آج مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا، اس کا بچہ آج مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا، مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پکارتا۔ اب فرشتے بتاؤ، کیا جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کر بولے، جس کا بیٹا مجھے رحیم کہہ کر بولے کہ وہی رحم کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے، بتاؤ میں اس کے باپ کو دوزخ میں ڈال دوں، یہ تو میرے رحمت کے خلاف ہو جائے گا، یہ تو میرے رحمت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، میری گزارش ہے کہ یہ دور دراز کے بچے جو مدرسے کے اندر آ کر پڑھتے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور الحمدللہ اپنے مدرسے کے اندر 9 سبجیکٹ 9 وشے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اپنے مدرسے کے اندر ہم نے باضابطہ طور سے ماسٹر کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جو ہندی، انگلش، میتھ، سنسکرت اور اس کے علاوہ اردو، عربی، فارسی اور سبجیکٹ جیسا کہ جغرافیہ، ان 9 سبجیکٹ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور پھر آئیں گے شاعر اسلام، تو ان کے شاعر میں آپ سب کچھ سنیں گے کہ کون کون سی وشے کی یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے جلسہ کے سرپرست بھی تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے علاقے کے، اپنے ضلع کے ضلع پریشد بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو جگر تھام کر بیٹھیے، پروگرام ابھی شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ شروع اب ہونا ہے، شروع اب ہونا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ مدرسہ ہے، اور اگر آپ نے محبت کر لی تو کامیاب ہو گئے۔ مدرسہ سے اگر صرف محبت کر لی
کچھ نہیں دیا آپ نے، صرف محبت کی نگاہوں سے آپ نے دیکھ لیا۔ ایک قرآن کے پڑھنے والے بچوں پر خدا کی قسم اللہ جانتا ہے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ محبت کے 4 قسمیں ہیں۔ ماں بیٹے کی محبت اور ہوا کرتی، استاد شاگرد کی محبت میں اور فرق ہوا کرتا، اور بیوی شوہر کی محبت میں اور فرق ہوا کرتا، اور ماں بیٹے کی محبت میں اور فرق ہوا کرتا، دوست کی محبت میں اور فرق ہوا کرتا۔ لیکن ان تمام سے بڑھ کر جب آپ اپنے لاڈلے حبیب سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے بن گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آپ پڑھنے والے بن گئے۔ تو دوستوں بزرگوں، اصل کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کی جائے۔ محبت کرنے کے ہم آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ اب سیڑھی یعنی کہ آپ کو جو کام بھی کرنا ہوگا اللہ کے رسول کے راستے سے کرنا ہوگا۔ آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول کے راستے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ نے رکوع کیسے کی، اسی کو سیڑھی کہا جاتا، اسی کو سیڑھی کہا جاتا۔ آپ کو معلوم کرنی پڑے گی کہ محمد رسول اللہ نے کھانا کیسے کھائے، اسی کو سیڑھی کہا جاتا۔ آپ کو معلوم کرنی پڑے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شادی کی یا بغیر شادی کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ نے معلوم کیا اور پھر جس طریقے سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتی کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی شادی بیاہ کی یا گھر بنایا یا مکان بنایا یا بیٹے کی شادی کی یا بیٹی کی شادی کر دی تو پتہ یہ چلا اسی کا نام سیڑھی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ معلومات کریں، اللہ کے رسول کے راستے سے آپ آویں، اللہ کے رسول کے راستے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ نے رکوع کیسے کی، اور پتہ یہ چلا نماز بھی پڑھنا ہوگا تو آپ کو محمد رسول اللہ کے طور طریقے پر پڑھنی پڑے گی، بجائے اگر آپ نے قبلہ کا رخ نہیں کیا اور کیا کیا، کسی اور طرف رخ کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ اچھا ایک بات، ایک سوال دل کے اندر پیدا ہوتا ہو کہ یہ سب لوگ یہ کعبہ شریف کے طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ شریف کے طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا دوسری طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس طرف اللہ نہیں ہے کیا؟ ایک سوال دلوں کے اندر آ جاتا۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ عقل میں ماہر ہوا کرتی، کیونکہ صبح کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا تو جب الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں کہی جاتی تو میری ماں بہنوں نے ایڈوانس سوچنا شروع کر دیا، اور سوچتے سوچتے اس نے یہاں تک سوچ لیا، میں بتاؤں تو شاید کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں، لیکن میں پھر سے کلمہ پڑھ لوں گا اور ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ کیا سوچا میری ماں بہنوں نے؟ گھروں میں لیٹی پڑی اس نے اذان سنی اور سنی یہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خیر جو ہے، یہ خیر من النوم، یہ اللہ کے بہن یا اس کے سالہ کا نام ہے۔ ایسا سوچا، میرے کانوں تک بات آئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ علم بھی ہماری ماں بہنوں میں آ جائے۔ میں اس لیے خلاصہ کر دیا اس کو، اور اس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ خیر اللہ کے سالہ کا، نعوذ باللہ پڑھیے، اللہ اس کو کہا جاتا جس کے نہ کوئی ماں ہو نہ کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، لم یلد ہیں ولم یولد ہیں۔ کیا؟ لم یلد ہیں ولم، اللہ کسی کے باپ نہیں، کسی کے بیٹے نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ جو اللہ کی بندگی کرے اللہ اس کا ہے،
من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کی اگر تم تابعداری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے کام کے لیے کھڑے تو ہو، تم اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہو کر دیکھو۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شیخ شادی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی، 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور علم حاصل کرنے جب گئے تو ان کی زبان موٹی ہو گئی تھی، اور بچوں کے ساتھ جب پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، میری ماں بہنیں اور معزز سامعین بھی غور سے سنیں کہ علم حاصل کرنے کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیاری الفاظ نکلی ہوئی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے تم قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اور صرف نیت اور سوچ بھی تم رکھو گے تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن سوچ اور تم نیت یہ رکھو کہ میں عالموں سے محبت کرتا ہوں، تب تو تمہارے اندر علم بھی آئے گا، ورنہ تم عالموں سے جب بغاوت کرو گے تو تمہارے اندر علم نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تمہارے بچوں کے اندر بھی علم نہیں آ پائے گا۔ علم سے مراد علم نبوت۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں بہنیں غور کرے، الصلاۃ خیر من النوم اس لیے کہا جاتا کہ صبح میں سب لوگ سوئے رہتے، اور نوم کے معنی آتا ہے نیند کے، نوم کے معنی نیند کے، اور خیر کے معنی اچھا کے۔ آپ کسی کو پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں، مطلب اچھے سے ہیں آپ، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، مطلب میری نہیں اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں اچھا ہوں، اللہ مصیبت دے تو بھی اللہ کا شکر، اور اگر وہ خوشحالی رکھے تو بھی اللہ کا شکر۔ یہ نبی کا راستہ ہے، اللہ مصیبت دے تو بھی اللہ کا شکر، اور اللہ مصیبت دے تو بھی اللہ کا شکر، اللہ بھوکا رکھے تو بھی اللہ تیرا شکر، اور اللہ پیٹ بھر دے تو بھی اللہ تیرا شکر۔ یہی نبی کا راستہ ہے، اسی کا نام نبی۔ تم میرے دوستوں بزرگوں، میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وقت تو بہت کم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے ہجوم اب گھروں سے نکلنا شروع ہوا ہے، اور میں نے تو مدرسوں کے اندر تمام گھروں میں جا کر دعوت دی تھی کہ آپ اتنا بے فکر ہو کر آویں کہ کھانا بھی مدرسے کے اوپر کھائیں، اور جن کو نہیں معلوم ہو کھانا اندر کھلایا جا رہا ہے، عورتوں کا بھی انتظام ہے، عورت کے بھی کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی میرے لیے زیبا نہیں دیتا کہ آپ ماں بہنیں مجلسوں میں بیٹھی ہوں اور ہم آپ کو جا کر کہیں کہ ذرا سا چل کے ناشتہ اور کھانا کھا لیجئے۔ تو اس لیے اتنا میں یہیں سے کہہ دیتا ہوں، آپ میری بات کو سماعت فرمائیں کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور مرد حضرات کے لیے بھی ناشتہ کھانے کا مدرسے کی طرف سے انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس مدرسے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، تاکہ اس مدرسہ دین دنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اس علاقے میں کسی کی محنت نے رنگ لے آئی ہے، اس علاقے میں چند دانش مندوں نے میرے ساتھ رہ کر اور ایک گہری سوچ میں پڑا کہ اس علاقے میں دین کی تعلیم سے لوگ محروم ہیں، اور مجھے لوگ بہت دین سے جانتے ہوں گے اس علاقے میں نے کئی مسجدوں میں رہا، لیکن مسجد میں بچے سجنری پڑھائی کیا کرتے تھے۔ سجنری پڑھائی سے مطلب اگر گیہوں کاٹنے کا دن آ گیا تو مسجد خالی کی خالی، پھر بچے نہیں آیا کرتے، اگر مکئی کاٹنے کا دن آ گیا پھر بچے نہیں آیا کرتے، لیکن اگر بچے بیٹھاڑی میں ہے اور اس وقت نہیں آئے تو پھر بچے کی بھی ماں باپ غلطی سمجھا کرتے تھے، اور پھر اگر مولوی صاحب ایسے وقت میں کہیں گھومتے ہوئے نظر آ گئے تو مولوی صاحب کی بھی غلطی اس ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ تو مجھے بہت درد ہوا کرتا، مجھے بہت درد ہوتا، اور وہ درد کے بنا پر رہا نہیں گیا۔ میں نے چند دانش مندوں سے مشورہ کیا کہ یہاں میں باہر کے بچوں کو لا کر بیٹھ کر پڑھاؤں، تاکہ ان
عقل مندوں کے سمجھ میں آئیں گے کہ آخر ان کے اندر کمی نہیں بلکہ میرے بچوں کے اندر کمی ہے یا تو میرے اندر کمی ہے. اور آج بھی میرا پڑھا ہوا بچہ اسے آپ صرف تشہد نہیں بلکہ نبی پر سلام پڑھنے کا طریقہ بھی آپ سن لیں تو بچے اچھے انداز میں آپ کو بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی پر سلام اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آپ نماز کی حالت میں آ جاویں اور تمام کے تمام چیزوں کو کھڑے کھڑے کر لیں. نبی کی اللہ کی تعریف کرنے ہو ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک آپ کھڑے کھڑے کر لیں. اس سے زیادہ تعریف کرنی ہو تو آپ الحمدللہ رب العالمین دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدھا تو اپنے لیے بنا لیا اور آدھا بندوں کے لیے بنا لیا, ان بندوں کے لیے جو اللہ کے قریب آنا چاہتے ہوں. تو اللہ کی تعریف اس طریقے سے بتایا کرنے کے لیے ان نانہال بچوں کو بھی کہ بیٹا اس طرح پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو ہی بڑا مہربان تو ہی نہایت رحم کرنے والے ہیں. ان بچوں کے طرح جنہوں نے مدرسے میں جا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے باپ کو اللہ نے بجائے دوزخ کے جنت میں داخل کر دیا, تو بھی نماز میں کھڑا ہو کر اسی طرح کہنا الحمدللہ الرحمن الرحیم, پھر کہنا مالک یوم الدین کہ روز جزا یعنی بدلہ لینے دینے کا جو دن آئے گا اللہ اس دن کا بھی تو ہی مالک ہے. اس کے بعد جب یہ اللہ کی تعریف کر لیے ہو گئے تو پھر کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تو تیری پوجا کرتے ہیں, ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھے سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد بھی تجھے سے مانگتے ہیں. اور پھر کہنا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے. یہ تو دعا ہے, اس کا نام ہی سورہ کیا ہے فاتحہ. تو کہنا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے نا, صراط الذین انعمت علیہم کھڑے کھڑے نماز میں کہنا صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے نا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اب انعام سے آپ کیا سمجھ لیں گے, انعام سے آپ کیا سبق لیں گے, ان راستوں پر چلائیے نا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو فرعون کا مقابلہ ہونا شروع ہو گیا. آپ صراط انعمت علیہم سے کیا مراد لیں گے, جیسا کہ قارون اور موسیٰ کا مقابلہ ہو گیا اور بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ والوں کے ساتھ مقابلہ کیا کہ یہ چراغ بجھ جائے, یہ چراغ کیا ہو جائے, یہ بلب بجھ جائے. جب بلب جلتا ہے تو روشنی پھیلے گی اور روشنی پھیلے گی تو کیڑے جس کو پروانہ کہتے ہیں, شمع جب جلتا ہے تو پروانے کو پریشانی ہوگی اور جب پریشانی ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ پریشانی ہونے کے بعد وہ کیڑے چاہیں گے کہ بلب کو بجھا دیا جائے, لیکن بجائے بلب کے بجھانے کے نتیجہ یہ ہوتا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع سے کہ بلب کو بجھانے کے چکر میں کیڑے, بلب کے بجھانے کے چکر میں کیڑے کیا کرتے ہیں, پلو کی شکل میں نیچے صبح میں نظر آنے لگتے ہیں اور پوری رات شادی بیاہ مزے میں کٹ جایا کرتی ہے. تو دوستو بزرگوں, محبت کرنے والے بنے عالم دین سے, محبت کرنے والے بنے مدارس سے. اگر پھر قارون بھی محبت کیا ہوتا تو دنیا اسے اچھا جانتی, اگر نمرود بھی محبت کیا ہوتا موسیٰ علیہ السلام سے تو دنیا اسے اچھا جانتی. لیکن آج فرعون کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے سبق بتا دیا, اللہ نے ایک پارٹس دے گیا کہ دنیا کے انسانوں دیکھو ہم نے بڑے بڑے دولت مندوں کو زیر زمین کر دیا, بڑے بڑے دولت مندوں کو زمین کے نیچے خاک کر کے چھوڑا ہے. اور اتنا نہیں کہ مٹا دیا بلکہ رہتی دنیا تک کے عقل مندوں اور چراغوں سے ٹکرانے والوں کے لیے میں نے اسے آج تک رکھ رکھا ہے. اگر آپ کو فرعون کی لاش کے بارے میں معلومات کرنی ہو کہ فرعون کتنا بڑا دشمن تھا, کس کا, اللہ کے نبی کا,
کس کا؟ اوتار کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے لاڈلے حبیب کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ آپ کو پہچاننا ہو تو آپ یا تو یوٹیوب پر کسی نیٹ پر سرچ کرنا، کیا یا تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بول دینا۔ اب تو مدرسے میں جانا بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ لوگ سلیمہ حال بھی جانا چھوڑ دیا ہے، سلیمہ حال بھی اب ہاتھ میں ہی ہو گیا ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم بجائے سلیمہ حال کے ہاتھ میں چالو کرنے کے اسلامہ حال مطلب اسلامک ویڈیوز کو منگا کر کچھ ایسے دینی تعلیم کو حاصل کر لیتے تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتا۔ تو میرے دوستو، یا تو آپ فرعون کا ورڈز بول کر اور اس کی لاش بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو آج بھی مل جائے گی لاش، لیکن اتنا دور سفر کرنا آپ کو ہمیں بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن جس نے یوٹیوب اور نیٹ اور اس کام کو کرتے ہیں وہ تمام دنیا کا چکر لگا کر آپ کے لیے تمام چیزوں کا ذخیرہ بٹور کر اس پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے دین کے اوپر زندہ رکھے اور دین کے خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ سے محبت پیدا فرماوے۔ صرف زبان کی محبت نہیں بلکہ میں بتا رہا تھا کہ کیا کہنا، انعمت علیہم، اور پھر کیا ہے اللہ سے دعا مانگنا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز بھی اس طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کھڑے کھڑے کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان راستوں سے بچا دیجئے۔ کن راستوں سے؟ گمراہوں والے راستوں سے، جو سیدھا راستہ سے چل کر بھٹک گیا ہو، جیسے فرعون، نمرود، قارون وغیرہ جو ہے یہ تو تھا ہم انسانیوں میں سے، یعنی کہ ہم کہ نسل تو ایک ہی تھے، مطلب ماں باپ تو ایک ہی تھے، لیکن صرف سیدھا راستہ سے بھٹک گیا، صرف سیدھا راستہ سے بھٹکنے کی وجہ سے اس طرح دعا کرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد اللہ کی اور تعریف کرنا کیسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہرحال اگر نبی پر پھر سلام کی باری آ جائے تو بیٹا تین قسم کھانا، لیکن نماز سب سے بڑی دنیا کی عبادت، وہاں پر تم کو کرنا اتنا پڑے گا کہ تم قاعدے میں بیٹھ جانا، اور وہ تین قسم کھانا جو تمہارے نبی نے اپنے لبوں سے کھایا تھا وہ قسم تم بھی دوہرا لینا، اس کا نام تشہد یعنی التحیات للہ، کہنا التحیات للہ۔ اس کو سرچ کرنا آپ کہاں سے کیسے نماز کے اندر سیٹنگ ہوا، آپ اس کے تہ میں گوتا لگانا، ڈبکی لگانا، جب جا کر آپ نبی کو سیڑھی بنا کر اللہ تک پہنچ جاؤ گے، نبی کو سیڑھی بنا کر اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو کیا کرنا، تین قسمیں کھانا، کہنا پہلا عہد پہلا وعدہ التحیات للہ، اس کے بعد کہنا کیا، اس کے بعد کا والصلوات التحیات للہ، کہ زبان کی جو بھی بول ہوگی اللہ تیرے لیے، التحیات للہ قولی عبادت اللہ تیرے لیے، یہ وعدہ کرنا وہاں پر میرے پر سلام پڑھنے سے پہلے تین کو وعدہ کرنا جو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے سامنے۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل نے رکا اور اس کے بعد میں آگے بڑھا تو جا کر کیا ہوا، میں نے یہی وعدہ کیا التحیات للہ، اللہ زبان کی بول جب ہوگی تیرے لیے۔ اس کے بعد دوسرا وعدہ، دوسرا قسم ہے والصلوات، بدن کا جتنا عبادت، بدن کا جتنا پوجا، بدن کا جتنا کام اللہ تیرے لیے۔ بدن کا کام سے کیا مراد، بیوی کا سونا بھی، چلنا بھی، کھیتی کرنا بھی، بچے پیدا کرنا بھی، یہ سب بدن کا کام۔ والصلوات کیا، والصلوات۔ اس کے بعد پھر تیسرا وعدہ بھی کرنا وہ طیبات، اور مال
دولت جب جب خرچ ہوگا للہ، اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 وعدے جب کر لینا تو کہنا السلام علیکم، السلام علیکا ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام اللہ نے نبی کے اوپر پڑھا تھا جب 3 وعدے سنا تب، تو نبی نے جواب میں فرمایا کیا کہ صرف میرے اوپر سلامتی نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور میری رحمت ہو۔ تو پھر اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جواب میں کہ صرف میرے اوپر نہ، کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا کہا؟ نبی کا جواب سنیں، کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ صرف میرے اوپر سلامتی نہیں بلکہ جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اللہ خاص آپ کے بندگی کرنے والے، مطلب پرسنل آپ کے پوجا کرنے والے، اللہ اس کے اوپر بھی سلامتی ہو، صالحین نیک لوگ جو ہیں سب پر بھی سلامتی ہو۔ تو جبرائیل امین جو سدرۃ المنتہا پر تھے انہوں نے مہر لگایا ہے اس پر، اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، مطلب عبادت کے لائق نہیں، اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کیا کہ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جبرائیل امین مہر لگا رہے ہیں پیچھے سے، اس کو مہر سمجھ لیا جائے سب سے پیچھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد اللہ، آپ بھی زبان سے دہرا لیں گے تو اللہ اجر عطا فرما دے گا، اور پھر آپ بھی گواہی دے کر کہیں زبان سے کچھ نکل گیا ہو تو پھر سے نئے مسلمان ہو جائیں گے، ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال کیا دہرائیں جبرائیل کے مطلب الفاظ کو، جس نے مہر کو دہرایا ہے، کیا اشہد، کوئی نئے شبد نہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو عجوبہ لگے گا اور آپ کہیں گے ارے یہ تو لگتا ہے مولوی ابھی آسمان سے اترا ہے، اور ابھی آسمان سے اترا اس لیے اس کے بات کو یقین کرنے میں تھوڑا سا ادھر ادھر پوچھ تاچھ لیں گے، اس کے بعد اس کو صحیح مانیں گے۔ یہ تو پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے مطلب پجاری اور رسول ہیں، یعنی بھیجے ہوئے۔ بہرحال تو بیٹا اگر سلام پڑھنا ہوگا اللہ کے نبی پر تو اس طریقے سے قاعدے میں بیٹھ جانا، 3 قسمیں کھانا، نبی کے سلام کو تم دہرانا، پھر اللہ کے سلام کو تم دہرانا، اس کے بعد جبرائیل امین جو پیچھے مہر لگائے اس کو تم کہہ کر تم اسی نماز کے اندر گواہی بھی دے دینا۔ اس کے بعد اگر نماز 2 رکعت والی ہو تو درود شریف نہیں پڑھنا، اور اگر 4 رکعت والی 2 رکعت والی ہو تو درود شریف پڑھنا، اور نہیں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کر اور رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جانا، اور پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے 3 عہد کرنا، نبی پر سلام پڑھنا، اور پھر جبرائیل کے مہر لگا دینا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی مطلب درود پڑھنا، درود کے بعد پھر وہ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کر رکھا ہے اپنے نفس کے اوپر، اور کتنا ظلم؟ ظلمن کثیرہ، بہت ظلم کیا ہے، اور کون معاف کریں گے؟ الا انت، معاف کون کریں گے؟ الا انت، اس طرح عربی میں کہنا بیٹا، کیا؟ الا انت،
اب یہ نہ سمجھنا ہمارے بوڑھے جو باپ کے برابر وہ کہیں گے یہ ہم کوئی تو نہیں بیٹا کہہ رہا اس لیے ہم اٹھ کے چلیے جاتے ہیں. نہیں, بچوں کو جب میں تعلیم دیتا ہوں تو وہ انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو شوق سے اس مدرسے کے اندر داخل کر اور اللہ کی کیا وحدانیت کو سمجھا سکیں گے, اللہ کی ربوبیت کو آپ پہچان کروا سکتے ہیں. تو بہرحال پیدا کرنے والے کو آپ پہچانوا سکتے ہیں, کیونکہ پہ علم چون شما باید گداخت, پہ علم چون شما باید گداخت, کہ بے علم ناتواں خدارا شناخت, کہ بے علم ناتواں خدارا شناخت. جب علم نہ ہوگا تو بجائے اللہ تک پہنچنے کے آپ راستے میں اپنے گرو کو, جیسے ہم آپ کے اگر گرو ہو گئے ٹیمپروری تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ ہم ہی کو کہیں گے یہی اللہ ہے. کہیں ایسا بھی کہنے لگے دوسرے مطلب ارتھ دوسرا لیا جائے بھاشے میں, تو کہیں کہنے لگے کہ یہی میرے بھگوان ہیں. کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ تعویذ لینے جب آتے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے جب میں دوا دیتا ہوں تو دوا میں اللہ شفا جب دے دیتا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ ہی میرے بھگوان ہیں. بتائیے, میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی جو قریب ہوتے ہیں مذاق میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے بھگوان کہا تو کس آپ کے کہنے کا کیا ارتھ بنا, کیا آپ نے ان کو تو نہیں کہہ دیا جس کو ہم بھی بھگوان مانتے ہیں, یعنی اس کو اللہ بولتے ہیں, اس کو تو نہیں نہ کہہ دیا. تو کہتا نہیں, ہم ان کو کہتے ہیں جن سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہیں اگر آپ کو ہم سے فائدہ ہو جائے تو آپ ہم کو ہی نہ, تو بے علم ناتواں خدارا شناخت, بے علم ناتواں خدارا شناخت. کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے اور سیڑھی کی خوبصورتی دیکھا اور پتہ یہ چلا کہیں گے کہ آپ یہی اللہ ہے. کہیں کہیں گے آپ یہی اللہ ہے. ایسا نہ کریں. سیڑھی سے آپ چل کر کہاں پہنچیں, چھت تک پہنچیں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, من کان للہ کان اللہ لہ. میں نے نہیں بتایا, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. مختصر میں بتاتا ہوں, وقت بالکل نہیں لوں گا, 2-4 منٹ اور وقت عصر کا ہو گیا, اذان ہوگی, نماز ہوگی, کیوں, لیکن تھوڑا سا 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے نکلے, متواتر 40 سال علم حاصل کیا. پھر جب وہ 80 سال کی عمر ہو گئی تو بجائے گھر جانے کے اس نے سوچا اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے, اور ایسے جنگلات میں نکل گئے کہ راستے میں ایک شیر پر سوار نظر آ گیا. کیا, جب وہ دین کی ڈنکا بجانے کے لیے لوگوں تک نیت کر کے چل دیا تو جنگل کی طرف نکل گئے. تو جنگل میں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی شیر پر بیٹھا ہوا, شیر پر سوار ہو کر اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی طرف آ رہا ہے. اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انسان تھے, ہم انسانوں میں سے انسان تھے. وہ ڈرے, بہت ڈرے, اور ان کی ڈر کے مارے پیر بندھ گئی. ہوتا ہے نا نیند میں جب پریشانی ہوتی ہے, میرے پاس تو برابر لوگ آتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں نیند میں ہوتا ہوں تو ہاتھ ہلاتا ہوں تو ہلتا نہیں ہے, اور منہ سے بولتا ہوں تو بلاتا نہیں ہے, اور پیر بھی باندھ دیتا ہے. میں تو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ پلے درجے کا الو ہے. حالانکہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دماغ کی کمزوری کے بنا پر ایسا ہوا کرتا ہے, اور غلط فہمی, غلط سوچ کے بنا پر ایسا ہوا کرتا ہے. تو بہرحال ہوتا ہر انسان کے ساتھ ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے جو پیر بندھ گئے ڈر کے مارے, تو تب تک وہ شیر پر سوار, وہ شیر کا کان امیختا ہوا, درندہ ہے چیر پھاڑ کرنے والا جانور کا کان امیختا ہوا, اور قریب آ گئے اور آ کر کہا شیخ سعدی آپ ڈریے نہیں. کیا کہا آپ ڈریے نہیں. اب یہ تو اور بھی زیادہ خوف زدہ ہوئے, ارے یہ میرا نام بھی جانتا ہے, میرا نام بھی جانتا. تو کچھ ہمت ہوا اور کہا کہ ذرا ہمت کر کے پوچھ لیں کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں, اور من میں آیا کہ جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے تو ذرا کچھ معلومات کر لیں, کچھ نئی بات سیکھ لیں. جیسے آپ ہماری ہمت افزائی کے لیے یہاں آئے ہیں, تو پھر کہا کہ نئی بات سیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بتائیں ذرا سا کہ آپ کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی,
آخر کیا بات ہے کہ آپ ایک چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور کا کان کو امیٹتے ہیں اور جدھر من چاہتا ہے ادھر گھما لیتے ہیں، جدھر رخ چاہتا ہے موڑ لیتے ہیں۔ کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پہلی بات آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ نائب رسول ہیں۔ کہا آپ کو کیسے معلوم نائب رسول ہیں؟ کہا آپ کو اللہ نے عالم بنایا، اور جو عالم ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، اور آپ کبھی گھبرائے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات سمجھیں، ایک پوائنٹ کی بات سمجھیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ اللہ کی تابعداری کرنے لگیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ شیر ہی کیا، آپ پیڑ کو اگر حکم دے دیں گے، پیڑ درخت برچ کو اگر آپ حکم دے دیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلی جائے گی، لیکن شرط ہے کہ آپ اللہ کے تابعداری کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں گے۔ جب آپ اللہ کی تابعداری کریں گے، اسی کو اللہ کے نبی کے چہیتی زبان کے الفاظ کو سنیں، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، کہ پہلے تم اللہ کی تابعداری کے لیے تیار ہو، پھر تم اللہ کی مدد کی امید رکھو، پھر اللہ کی مدد کی امید رکھو۔ اب تم نے شادی کی نہیں، اب بیٹھے بیٹھے سوچو گے کہ ہم کو بیٹا کیسے ہوگا، اللہ نے جو ترکیب رکھی ہے وہ ترکیب تم پہلے کرو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر تم امید لگاؤ، اعقل و توکل، پہلے رسی سے باندھ دو اونٹ کو، پھر اللہ کی مدد کی طلبگار ہو جاؤ، اللہ کی مدد کے لیے طلبگار ہو جاؤ۔ دوستو بزرگوں، جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور وقت تو میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں بس چند بات آپ کو سامنے کارگزاری کے طور پر بتاؤں، دو تین باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ہے ادا کرتا ہوں میں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور ان ماں بہنوں کا بھی جنہوں نے ہر طریقے سے مدرسے میں امداد کرتی، چاہے وہ آٹا دینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دانہ دینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسہ دینے کی شکل میں ہو، اور صرف ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ وہ نونہال اور علم نبوت کے نبی کے لاڈلے رسول کے مہمان جو ہیں وہ کھائیں گے اور اس سے قرآن پڑھیں گے۔ اللہ ان کی نیتوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر طریقے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہر طریقے کے مدرسے کے اوپر محنت کرنے والے اور محبت رکھنے والے اور اخلاص کے ساتھ اس پر ساتھ دینے والے اور ان بچوں کی نگرانی کرنے والے کی ہر طریقے کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ اور ہم ان ہندو بھائیوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیتے آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سے میں ان سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں بھی اپنے ایمان و امان میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔